مگر منسٹری آف ٹورزم نے مجھے کہا کہ آپ اسلام آباد میں ہیڈ آفس رکھیں، اسکردو ہیڈ آفس کے لیے ہم آپ کو لائسنس نہیں دے سکتے ہیں۔ میں نے اپنا اپروچ صدر پاکستان تک کر دی منسٹری آف ٹورسٹ سروسز کے خلاف۔ اس پہ انکوائری ٹیم بٹھایا گیا، احکامات جاری ہوا۔ اللہ کا کرم ہے، مولا پنجیتن کی مہربانی ہے، میں گلگت بلتستان کا واحد ٹور آپریٹر ہوں جنہوں نے اپنا ہیڈ آفس سکردو میں رکھا، اور سکردو میں ہی بلتستان ٹورز کے ہیڈ آفس کی حیثیت سے میرا کمپنی رجسٹرڈ ہوا۔ اور ابھی اللہ کا کرم ہے، اس کے بعد گلگت بلتستان کے لوگوں کی آنکھیں کھل گئی۔ ہاں، یہ میں بھول گیا تھا، قادری بھائی آپ کا انتہائی مشکور کہ آپ نے مجھے یاد دلایا۔ اس عید کے موقع پہ میرے طرف سے اہل وطن کو عید مبارک، خصوصاً میرے کلائمبرز، ٹریکرز، ماؤنٹینئرز جو پہاڑوں پہ ہے اور پہاڑوں پہ وہ کلائمبنگ کر رہے ہیں، میرا بھائی، ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں اور ہم آپ کے ساتھ ہیں، اور آپ کو بھی براڈ پیک، K2، گشبروم 1، 2 اور مختلف پیکس پہ جو کلائمبنگ کر رہے ہیں، آپ سب کو بھی عید مبارک۔ ہماری دعا ہے پروردگار ہمارے ملک کو امن کا گہوارہ بنا، آمین ثم آمین۔ آپ سب کی کو میرے طرف سے اگین بہت بہت عید مبارک۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم ویورز، آپ سب کو عید الاضحیٰ کی ڈھیروں خوشیاں مبارک ہوں۔ ابھی میں موجود ہوں اسکردو میں۔ آج ہم آپ کو ملواتے ہیں محمد اقبال خپلو سے، جو بلتستان ٹور آپریٹر کے چیئرمین ہیں اور کراکرم لاج کے آنر ہیں۔ آج ان سے بڑی زبردست ٹاک ہوگی۔ جی اقبال صاحب، آپ اپنے بارے میں ہمارے ویورز کو بتائیں، اپنا فیملی بیک گراؤنڈ اینڈ آپ کیسے آپ نے ایجوکیشن کہاں سے لی، اور ٹورزم کی انڈسٹری میں ٹورزم کو پروموٹ کرنے میں آپ نے اپنا کیریئر کیسے سٹارٹ کیا؟ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، میں تنویر بھائی صرف میرا انٹرویو لینے کے لیے لاہور سے یہاں تک تشریف لائے، جس کا میں ان کا انتہائی مشکور ہوں۔ میرا بھائی، میں کوئی اتنا تعلیم یافتہ نہیں ہوں کہ میں آپ کو اس بارے میں بتا دوں۔ جہاں تک میرا کیریئر کا تعلق ہے، میں پورٹر سے آج ٹور آپریٹر بناؤں۔ ٹورزم کی دنیا میں 1980s میں بحیثیت پورٹر چوغلیسا کندوز سے میں نے اپنے کیریئر کا آغاز کیا۔ اس کے بعد 80s میں ہی K2 ایکسپیڈیشن کے ساتھ بحیثیت پورٹر گیا۔ پیو پہنچنے کے بعد اس زمانے کے ایکسپیڈیشن لیڈر یانک سنیور نے مجھے ایز اے سیکنڈ سردار انہوں نے مجھے ذمہ داری سونپ دی، کیونکہ سردار کا کام پورٹروں کا دیکھ بھال کرنا اور ساتھ ہی فارن کے ایکسپیڈیشن پارٹیز کے سامان کا خیال رکھنا ہوتا ہے۔ کرتے کرتے 82 میں مجھے حکومت پاکستان منسٹری آف ٹورزم نے فری لانس ماؤنٹین گائیڈ کا مجھے لائسنس دیا۔ بحیثیت فری لانس ماؤنٹین گائیڈ کے میں کام کرتا رہا۔ 1982 میں ہی میں نے سکردو میں اپنا کمپنی اسٹیبلش کیا بلتستان ٹورز کے نام سے۔ مگر منسٹری آف ٹورزم نے
मुझे लाइसेंस मैंने रजिस्ट्रेशन के लिए दी 82 में ही, उसी लाइसेंस को तोसी के लिए, मगर मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज़म ने मुझे कहा कि आप इस्लामाबाद में हेड ऑफिस रखें, स्कर्दो हेड ऑफिस के लिए हम आपको लाइसेंस नहीं दे सकते हैं। मैं 2 साल तक मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज़म के टूरिस्ट सर्विसेज और मेरे दरमियान मुख्तलिफ़ किस्म के लेटरबाजियाँ चलता रहा। मुझे इन्होंने लाइसेंस नहीं दिया। 1984 में आखिर तंग आमद बजंग आमद मैंने अपना अप्रोच सदर पाकिस्तान तक कर दी मिनिस्ट्री ऑफ टूरिस्ट सर्विसेज के ख़िलाफ़। तो वहाँ से इस पे इंक्वायरी टीम बिठाया गया और गिलगित बल्तिस्तान को भी पाकिस्तान के टूरिज़म के दायरे में शामिल करके गिलगित बल्तिस्तान में भी हेड ऑफिस रखने का अहकामात जारी हुआ। अल्लाह का करम है, मौला पंजीतन की मेहरबानी है, मैं गिलगित बल्तिस्तान का वाहिद टूर ऑपरेटर हूँ जिन्होंने अपना हेड ऑफिस सिकरदो में रखा और सिकरदो में ही बल्तिस्तान टूर्स के हेड ऑफिस की हैसियत से मेरा कंपनी रजिस्टर्ड हुआ। और अभी अल्लाह का करम है, इसके बाद गिलगित बल्तिस्तान के लोगों की आंखें खुल गई और बाकियों ने भी रजिस्ट्रेशन गिलगित बल्तिस्तान में करना शुरू कर दिया, क्योंकि गिलगित इस्लामाबाद में अगर हम रजिस्ट्रेशन करते तो हमें टैक्स लगते। मैंने कहा जनाब हम टैक्स एग्जेम्प्टेड लोग हैं, लिहाजा मैं टैक्स सर्टिफिकेट नहीं दे सकता, इसलिए मैंने उनको टैक्स सर्टिफिकेट न देने की वजह से मुझे लाइसेंस नहीं दिया था। अगेन मैं उस वक़्त के गवर्नमेंट का मैं इंतहाई मशकूर हूँ कि जनरल ज़िया साहब ने उस दौर में अपना अहमद हुदा साहब जो डिप्टी सेक्रेटरी हुआ करता था मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज़म में, उनकी कोशिशों से गिलगित बल्तिस्तान में भी उन्होंने मेरे साथ बिल्कुल ताउन किया। गिलगित बल्तिस्तान में बल्तिस्तान टूर्स के नाम से मैंने अपना कंपनी रजिस्टर्ड की। और 1985 या 86 में मैंने 2 अंग्रेज़ यहाँ आए थे, उनको लेके मैं केटू तक गया। केटू में रास्ते में इनको मैंने बता दिया कि आप लोग अपने इलाके में टूरिस्ट के लिए काम करें, मैं अपने इलाके में करता हूँ। तो इनके साथ मेरा MIU साइन हुआ, अंडरस्टैंडिंग हुआ। इन लोगों को मैंने अपना काम बता दिया, सिखा दिया। तो फिर इन्होंने मुझे कहा कि इकबाल हम कैसे वहाँ पे काम करें। तो मैंने इनको बता दिया कि आज आप यहाँ पे आए हैं, केटू का आपने ट्रैक किया है, इसको आप अपने ज़बान में आपके माउंटेन मैगज़ीन में लिखें। उन्होंने माउंटेन मैगज़ीन में लिखा। हमें उस साल वो लोग एज ए इंडिपेंडेंट गाइड, मैं फ्रीलांस गाइड के हमें एक ग्रुप मिला, उनको लेके हम केटू पे गए। इसके बाद हमने हुशे एडवर्टाइज़ की। ये अल्लाह का करम है, मौला पंजीतन की मेहरबानी है, बाकी लोगों ने अंग्रेज़ों के टूर ऑपरेटरों के सहारे पाकिस्तान में ट्रैकिंग का कंसेप्ट और बाकी माउंटेनियरिंग करते हैं। मैंने अपना शागिर्द निकाल के, मैं अंग्रेज़ों का शागिर्द नहीं हूँ, उस ज़ात का शुक्र है, अंग्रेज़ को मैंने सीखा कि उनके अपने कंट्री में इन्होंने कराक्रम एक्सपीरियंस के नाम से कंपनी रजिस्टर्ड किया। अभी इसको एज ए KE एडवेंचर दुनिया में मुतारुफ है। अल्लाह का करम है, मेरे पास जो काम किए हुए लोग हैं दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों के, वो अपने अपने मुल्कों में इस वक्त टूर ऑपरेटर है। ये छोटा सा मेरा अपना तारुफ था। तो अभी मैं कैरियर आगाज़ किया पोर्टर से, और इस वक्त अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है कि मैं इंटरनेशनल टूर ऑपरेटर हूँ और मेरे शागिर्द दुनिया में फैले हुए हैं। इसके बाद हमने पाकिस्तान में
यहाँ माउंटेनियरिंग का कंसेप्ट नहीं था, ट्रैकिंग का कंसेप्ट नहीं था, हमने ट्रैकिंग का कंसेप्ट दिया। यहाँ हमने काइकिंग का कंसेप्ट दिया, हमने एडवेंचर के और मैंने अपना माउंटेनियरिंग स्कूल मैंने इस्टेब्लिश की। अल्लाह का करम है, ये तमाम मैंने अपना सेल्फ हेल्प बेसिस पे किए, अपने इलाके और मुल्क से मोहब्बत था इसलिए। और आज मुझे इतनी खुशी है, मेरे बाल्टीगुल माउंटेनियरिंग स्कूल से फारिग बहुत से माउंटेनियर, इन्होंने K2 सर किया, 8000 मीटर पीक सर की। अभी आज मैं सुन रहा हूँ ब्रॉड पीक और गशबरूम 2 अगेन हमारे लड़कों ने सर की है, और इसके लिए मैं उन लड़कों को मैं मुबारकबाद देता हूँ आपके वसातत से। जी इकबाल साहब, ये बताइएगा कि अब तक आपने कितने मुल्कों का टूर किया है, दुनिया में कौन से मुल्क देखे हैं टूरिज्म आपने, क्योंकि आपका तो माशाल्लाह बहुत एक्सपीरियंस है इस फील्ड में। उस ज़ात का शुक्र है, मौला पंजितन की मेहरबानी है। मैंने मोस्टली मेरा यूरोपियन कंट्रीज़ है, क्योंकि मेरा बेस मैंने बरतानिया को बनाया था, तो मैं मोस्टली बरतानिया जाता रहता हूँ, और बरतानिया में ही अपना बेस बना के बाकी यूरोपियन तमाम ममालिक के टूर ऑपरेटर को मैं वहाँ बुलाता हूँ, जिसका मैंने नाम दिया हुआ है रीयूनियन। रीयूनियन मीन्स हम हर 2 साल के बाद अपने जितने यूरोप के टूर ऑपरेटर हैं उनको हम लेक डिस्ट्रिक्ट में हम उनको बुलाते हैं। और अल्लाह का करम है, बाकी एशियन कंट्रीज़ मैंने विज़िट किए, दुबई मैंने विज़िट किया, सऊदीया विज़िट किया, ईरान गया, इराक गया, यूरोपियन ममालिक गया। अल्लाह का एहसान है, मैं बग़ैर काम के बग़ैर मतलब के मैं कहीं नहीं जाता। तो मेरा मार्केट जो है यूरोप है, ट्रैकिंग के लिए वहाँ जाता हूँ, इबादत के लिए सऊदी अरबिया और इराक और ईरान जाता हूँ। तो इकबाल साहब ये बताइएगा कि अनफॉर्चुनेटली जितनी गवर्नमेंट्स आई हैं उन्होंने टूरिज्म इंडस्ट्री को, जो कि आप दुनिया में आप विज़िट किया आपने देखा है कि फर्स्ट प्रायोरिटी पे टूरिज्म इंडस्ट्री होती है, तो अभी आप मौजूदा गवर्नमेंट को किस तरह से देख रहे हैं? इमरान खान साहब आपको कितने संजीदा नज़र आ रहे हैं? मेरा भाई, मेरा 40 साल एक्सपीरियंस में टूरिज़म की दुनिया में यही टूरिज़म था, यही पहाड़ था, यही एडवेंचर था, यही कल्चर था, यही लाहौर था, यही कराची था, यही गवादर था। मतलब अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को टूरिज़म गिफ्ट किया हुआ है। सी, सैंड एंड स्नो, अरबियन सी है, बलूचिस्तान के डिज़र्ट है, गिलगित बल्तिस्तान के कराक्रम और हिमालय के ऊंचे पहाड़ हैं। तो ये अल्लाह ताला की तरफ से गिफ्ट है। इस गिफ्ट को आज तक किसी गवर्नमेंट ने इसको एक्सप्लोर करने की और इसको इचू करने की कोशिश नहीं की। अभी जितने भी इस गवर्नमेंट से पहले किया है, ये हम प्राइवेट टूर ऑपरेटर ने किए। पाकिस्तान की तरफ से कोई संजीदा इक़दाम नहीं उठाया गया। मैं 84 से फरियाद कर रहा हूँ स्कर्दो एयरपोर्ट को इंटरनेशनल बनाओ। मैं 90 से फरियाद कर रहा हूँ लद्दाख, करगिल और स्कर्दो रोड को और खपलू रोड को खोलो, क्योंकि इंडिया में कल्चर टूरिज़म है, यहाँ लद्दाख में कल्चर टूरिज़म है, गिलगित बल्तिस्तान में एडवेंचर टूरिज़म है। दुनिया वालों को वन विंडो ऑपरेशन मिलेगा, इधर जाके माइग्रेटेड फैमिलीज़ एक दूसरे के साथ मिलेगा। इसी तरीके से टूरिज़म की दुनिया में इतने अपॉर्चुनिटीज़ हैं गिलगित बल्तिस्तान में। पाकिस्तान का पहचान एक ज़माने में, अगर पाकिस्तान की पहचान एडवेंचर दुनिया में है तो K2 है। अच्छा, पाकिस्तान की पहचान अगर ये ट्रैकिंग की दुनिया में है तो बल्तोरो ग्लेशियर, चेन ग्लेशियर, बियाफो ग्लेशियर और बतूरा ग्लेशियर है। अगर पाकिस्तान की पहचान दुनिया में कल्चर टूरिज़म के उसमें है तो सिंध और गंदारा के तहजीबें हैं। तो जनाब इस पे अभी अभी देखो, जिसने K2 नहीं देखा, जाए कि K2 अस्कोली नहीं देखा, वो भी एक तो अल्लाह ताला की मेहरबानी है, दूसरा इमरान खान साहब के विजन है। वो टूरिज़म कहने की वजह से
اور کچھ نہ صحیح تو پاکستان ہمارے ملک کے دانشور بھی جس نے کیٹو نہیں دیکھا ہے وہ بٹل نیک کا بات کرتا ہے. اس سے بڑی کامیابی میں سمجھتا ہوں میری 40 سالہ دور میں ایکسپیرینس میں نہیں ہوا. تو میں آپ کے وساطت سے میں عمران خان صاحب کا بہت ہی مشکور ہوں. مگر جناب علی آپ کو ابھی بہت کچھ کرنا ہے. ابھی آپ نے صرف ٹورزم کو ایز اے ماڈل، ایز اے اکنامک آپ نے دنیا کو تشہیر کرنے کی کوشش کی ہے. آپ کو یہاں پہ ابھی بہت کام کرنے کی ضرورت ہے. تو میرا دعویٰ ہے اگر ہم اسی طریقے سے ٹورزم کی دنیا کو اگر ہم ٹورزم سے بینیفٹ لیں تو پاکستان آئندہ 5 سالوں میں آپ اپنا تمام قرضہ چکا کے گلگت بلتستان کی سیاحت کو آپ فروغ دیں گے تو پاکستان اپنا قرضہ چکا کے دنیا کو آپ قرضہ دے سکتے ہیں. کیونکہ میرے یہاں پہ منرل ہے، دریاؤں کا پانی ہے. پہلے ٹورزم سینڈ سی اینڈ سنو کو کہا جاتا تھا. ابھی ٹورزم میرے حساب سے میرا 40 سالہ تجربہ یہ کہتا ہے ٹورزم ایک امبریلا ہے اور باقی ضروریات زندگی اس کا حصہ ہے. فار ایگزامپل ایجوکیشن ٹورزم، ہیلتھ ٹورزم، ایگریکلچر ٹورزم، فارسٹ ٹورزم، سائنس ٹورزم، باقی ایڈونچر کلچر ٹورزم، ایکو ٹورزم، گرین ٹورزم ہے ہی ہے. باقی ضروریات زندگی کیونکہ ٹورزم واٹ از دی میننگ آف ٹورزم؟ ایک جگہ سے دوسرے جگہ پہ منتقل ہونے کا نام ٹورزم ہے جس میں آپ کا پیسہ انوالو ہوتا ہو. اگر آپ ایجوکیشن سیکھنے کے لیے کہیں جاتا ہے وہ دیٹ از ایجوکیشن ٹورزم. اگر آپ اپنے صحت کے لیے یا ڈاکٹری سیکھنے کے لیے ایون آپ مریض ہے آپ کہیں جاتے ہیں آپ کا پیسہ خرچ ہوتا ہے دیٹ از اے ٹورزم. کیونکہ آپ اپنے گھر سے تو نکلتے ہیں. تو ٹورزم اب وسیع سبجیکٹ بن گیا. عمران خان صاحب سے میری گزارش ہے اس پہ مزید توجہ دیں اور اس کو فلورش کرنے کے لیے اسکردو ایئرپورٹ کو انٹرنیشنل بنانا وقت کی اہم ضرورت. کیونکہ یہاں سے انگلینڈ کا سفر اسلام آباد سے 8 گھنٹے کا ہوگا تو سکردو سے 7 گھنٹے کا ہوگا. چائنیز جتنے فلائٹس ہیں یہاں پہ آپ کو اس ٹائمنگ سے نصف پہ ہوگا. سینٹرل ایشین کنٹریز تو جناب اور اس وقت میں آپ کا انتہائی مشکور ہوں. آپ نے پاکستان کے اندرونی شہروں سے یہاں پہ ہفتے میں 5 دن کے بعد 3 دن کے بعد جو آپ نے فلائٹ کا جو سلسلہ شروع کیا ہے اس سے ڈومیسٹک ٹورزم بہت بوسٹ کر گیا ہے. اور اس وقت ہر آدمی جو ابھی میرے بہت سے دوست مجھے کہتے ہیں یار اقبال بھائی آپ نے تو پہلے اس کو چوائس کیا یہ بہت اچھا انڈسٹری ہے. اب لوگوں نے اس کو انڈسٹری مانا ہے اور لوگوں نے اپنے اس کو اب گائیڈ ہوا، کوک ہوا، پورٹر ہوا، جو سرمایہ دار ہے ہر آدمی اس انڈسٹری کی طرف آ رہا ہے. اور ہم انشاءاللہ تعالی گلگت بلتستان کے لوگ ہم لوگ ٹورسٹ فرینڈلی ہیں اور ٹورسٹ کو ہم فیسیلیٹیٹ کریں گے. مگر آپ نے انفراسٹرکچر کو بڑھانا ہے. آپ نے گورنمنٹ کے سہولیات کو اس کو آسان سے آسان تر کرنا ہے. ہمارا کمپٹیشن نیپال سے ہے، ہمارا کمپٹیشن انڈیا سے ہے ٹورزم کی دنیا میں. لہٰذا میری گزارش آپ سے یہ ہے کہ تجربہ کار لوگوں کا کوئی ٹیم بنا لیں اور اس ملک کو ٹورزم کی دنیا میں کہتا ہوں انشاءاللہ تعالی ہماری خدمات آپ کے لیے حاضر ہیں. انشاءاللہ تعالی ٹورزم کی دنیا میں پاکستان کو ہم نمبر 1 بنا کے چھوڑیں گے. تو اقبال صاحب آپ ہمیشہ سے جو پورٹر ہیں ان کے لیے آواز بلند کرتے رہے ہیں. یہاں کے جو مسائل ہیں اور اس کے اوپر آپ تھوڑی سی روشنی ڈالیں تاکہ گورنمنٹ کو اندازہ ہو کہ یہاں پہ کتنے مسائل ہیں آپ کی فیلڈ میں. میرا بھائی ابھی 40 سال کے بعد پہلی بار عمران خان صاحب نے ٹورزم کو فروغ دینے کے لیے ہدایات جاری کی.
ہر تقریر میں، ہر جگہ پہ وہ اس چیز کو سمجھتا ہے افادیت. تو لہٰذا مسائل تو انگنت ہیں، مگر موٹے مسائل یہ ہیں کہ گلگت بلتستان میں آپ شوگر مل نہیں لگا سکتے، آپ یہاں اور کوئی مل نہیں لگا سکتے. یہاں کا انڈسٹری ٹورزم ہے، یہاں کا انڈسٹری منرل ہے. تو لہٰذا کیونکہ ہم ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اس کو ماننا پڑے گا دنیا کو. کیونکہ جب تک اقوام متحدہ کے قراردادوں کی روشنی میں فیصلہ نہیں ہوتا، ہمیں جو ہے عبوری صوبہ ہمیں دینی چاہیے. عبوری صوبہ دینے کے بعد ہمیں یہاں کے جو پوٹینشل ہے، اس سے یہاں کے لوکل لوگوں کو بینیفٹ ملنی چاہیے. جب ہمیں بینیفٹ ملے گا تو سب کو بینیفٹ ملے گا. تو یہاں پہ اتنے وسائل ہیں، میں نے پہلے بھی آپ کو گنا، منرل ہے، پانی ہے، ٹورزم ہے، ہربل ہے، اب ٹورزم ہی ہے اب یہ تمام. تو ابھی یہاں پہ ان کو ٹریننگ کے لیے کوئی انسٹیٹیوشن نہیں ہے. ہم جتنے بھی ابھی ہم کر رہے ہیں، ہم اپنے تجربات کی روشنی میں کر رہے ہیں. ابھی جو میں نے ماؤنٹینئرنگ اسکول میں نے کھولا ہے، میں نے 2 امریکن کو 2 سال میرے پاس پالا. اس کے بعد ہم نے اپنے لڑکوں کو ٹرین کیا، ابھی وہ ماسٹر ٹرینر ہے. اس کے بعد ہم نے کئی ایڈونچر کے تھرو میں نے ہوشے کے ریسکیو ٹیم کو میں نے ٹرین کروایا. ٹھیک ہے، مگر حکومت کی طرف سے کوئی انسٹیٹیوشن نہیں ہے. لہٰذا میرا شروع سے بھی مطالبہ رہا ہے. 2006 میں نے خود جب میں ممبر لیجسلیٹو اسمبلی تھا تو بلتستان ماؤنٹینئرنگ اسکول ADP میں رکھا تھا. لہٰذا گورنمنٹ کو چاہیے کہ یہاں پہ ماؤنٹینئرنگ اسکول کھولا جائے. کیونکہ آپ کو ماؤنٹینئرنگ اسکول میں آپ نے صرف کلائمبنگ کا ٹریننگ نہیں دینا ہے، اس میں آپ کے نے ٹریکنگ گائیڈ کا ٹریننگ دینا ہے، کلائمبنگ کا. میریٹ ہوٹل کا کوک اور ایڈونچر کوک، اس میں بڑا فرق ہے. کیونکہ ایڈونچر کوک نے ہر آئے دن اپنے ہوٹل کو اسٹیبلش کرنی ہے، اور میریٹ ہوٹل کے کوک نے میریٹ ہوٹل یا کوئی بھی 5 سٹار ہوٹل 4 سٹار ہوٹل، وہ ساکن ہے وہاں پہ، اور یہ مویبل ہے. تو اس کوک کے ایکسپیرینس اور اس کوک کے ایکسپیرینس میں بڑا فرق ہے، اور اس کو سکھانے کی ضرورت ہے. ٹرانسپورٹر کو سکھانے کی ضرورت ہے. مطلب چیز جائے کہ ہوٹلیئرز کو ٹریننگ دینے کی ضرورت ہے. اس کے لیے گلگت بلتستان میں اس انسٹیٹیوشن کا ہونا بہت ضروری ہے. نمبر 2، پورٹر ویجز، گائیڈ ویجز. اچھا، ایک زمانے میں ہائی الٹیچیوڈ پورٹر انٹرین ہوتا تھا. ابھی ہمارے جو ہائی الٹیچیوڈ پورٹر ہیں وہ ایز اے پورٹر نہیں ہے، اب رہا، اب وہ کلائمبر ہیں. تو جب یہ کلائمبر ہیں تو ان کو کلائمبر کا ویجز ملنی چاہیے، نہ کہ وہ پورٹر کا ویجز پہ کام کرے. تو ان چیزوں پہ انشورنس پالیسیز ہیں. اچھا، ان تمام چیزوں پہ ہمیں مل بیٹھ کے آسان اور بینیفٹ والا کام ہمیں کرنی چاہیے تاکہ اس فیلڈ میں لوگ آ جائیں. جی اقبال صاحب، نوجوان نسل بہت سپیڈ سے اس فیلڈ میں بھی آئی ہیں، بڑے نیو چہرے نظر آ رہے ہیں، اور میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ کا ایکسپیرینس ہے ماشاءاللہ، ایک اتنا زیادہ ایکسپیرینس ہے، تو اسے وہ لوگ بھرپور طریقے سے فائدہ بھی اٹھا سکتے ہیں. تو آپ نوجوان نسل کے لیے آپ ایک میسیج دیں. میرا بھائی، اس ذات کا شکر ہے. میرا پیغام یہ ہے، آنیسٹی از دی بیسٹ پالیسی. نمبر 1. نمبر 2، آپ نے محنت کرنا ہے، محنت کرنا ہے، محنت کرنا ہے. کوئی بھی کام محنت کے بغیر آگے چل نہیں سکتا. میرا اپنا مثال یہ ہے کہ میں پورٹر تھا، پورٹری بھی میں نے کی، سرداری بھی کی،
میٹ گیری بھی کی، اچھا گائیڈنگ بھی کی، محنت کیا. بغیر محنت کے میں سمجھتا ہوں جس میں محنت انوالو نہ ہو وہ رزق نہیں ہے. بالکل ایسے ہے جی. ویورز آپ دیکھ سکتے ہیں اقبال صاحب نے گراؤنڈ لیول پہ کتنی محنت کی اور پوری دنیا میں اپنی محنت کا وہ ایک لوہا منوایا، خود کو منوایا. اور اقبال صاحب سے آپ بھرپور طریقے سے آپ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. ان کی ویب سائٹ کی ہے. اقبال صاحب پلیز اپنی ویب سائٹ بتائیے گا. میرا بھائی میرا ویب سائٹ ہے baltistan.tours.com. اور میرا اگر آپ میں سے کیونکہ میں کسی سے فیس نہیں لیتا، اللہ کا کرم ہے، رب العزت نے مجھے یہ علم گفٹ کیا ہوا ہے، عنایت ہے. کیونکہ محنت تو ہر کوئی کرتا ہے، کسی کو محنت کا پھل ملتا ہے، کسی کو محنت کا پھل دیر سے ملتا ہے، کسی کو بروقت ملتا ہے. تو میں نے آج تک اپنا مزدوری کے علاوہ میں نے کسی سے اپنے علم کا یا اپنے تجربے کا کسی سے میں نے صلہ نہیں لیے، تو نہ میں آپ میں سے کسی سے لوں گا. البتہ ماؤنٹینئرنگ سکول میں جب آپ وہاں پہ ٹریننگ کے لیے آئیں گے تو نومینل فی ہے، کیونکہ میں نے ان استادوں کو، انسٹرکٹرز کو میں نے پے کرنی ہے، تو صرف اس کے لیے ہم نے نومینل فی رکھا ہوا ہے. باقی میرے طرف سے جو بھی سوالات آپ کو ہو، آپ میرے ویب سائٹ پہ یا مجھے میسیجز کے ذریعے آپ مجھے کر سکتے ہیں. میرا واٹس اپ نمبر ہے 03335666623 03335666623. یہ میرا نمبر ہے. جب چاہیں آپ مجھے میسیج کر سکتے ہیں، مجھ سے انفارمیشن لے سکتے ہیں، کیونکہ میں یہ کام صدقہ جاریہ کے لیے کرتا ہوں، رب کا شکر ادا کر کے کرتا ہوں. کیونکہ اس رب نے، کسی کو پتہ نہیں تھا کہ پاکستان ٹوریزم کی دنیا میں آج اس مقام پہ پہنچے گا، اور اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ہم نے اسی مقام پہ پہنچانے کے لیے اپنا چھوٹا سا کنٹریبیوشن ہم اس ملک کو پہلے دیتے رہے ہیں اور انشاءاللہ آئندہ دیتے رہیں گے. کیونکہ مجھے رزق کا فکر نہیں ہے. وہ رزق کا فکر مجھے اس لیے نہیں ہے کیونکہ میرے رب نے، یہ میرا بچپنے کا عادت ہے، میرے رب نے قرآن میں فرمایا ہے واللہ خیر الرازقین، رزق دینے والی میری ذات ہے. جب مجھے رزق اس ذات نے دینا ہے تو مجھے غم کس چیز کا ہے. انہی الفاظ کے ساتھ آپ سب کا شکریہ. اقبال صاحب ایک چھوٹا سا میسیج، کیونکہ عید کا موقع ہے تو مبارکباد دے دیں پورے اہل علاقہ کو، پورے گلگت. میرا بھائی، ہاں یہ میں بھول گیا تھا، قادری بھائی آپ کا انتہائی مشکور کہ آپ نے مجھے یاد دلایا. اس عید کے موقع پہ میرے طرف سے اہل وطن کو عید مبارک. خصوصاً میرے کلائمبرز، ٹریکرز، ماؤنٹینئرز جو پہاڑوں پہ ہے اور پہاڑوں پہ وہ کلائمبنگ کر رہے ہیں، میرا بھائی ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں اور ہم آپ کے ساتھ ہیں. اور آپ کو بھی براڈ پیک، K2، گشبروم 1، 2 اور مختلف پیکس پہ جو کلائمبنگ کر رہے ہیں، آپ سب کو بھی عید مبارک. ہماری دعا ہے پروردگار ہمارے ملک کو امن کا گہوارہ بنا. آمین ثم آمین. آپ سب کی کو میرے طرف سے اگین بہت بہت عید مبارک. السلام علیکم.